السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، بستان نبوت کے آخری تاجدار، مدنی سرکار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ اللہ کے محبوب بندے حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ مقدس مجلس وعظ و نصیحت میں جمع ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے کہنے سننے کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو نالے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور خود سیدی مرشدی و مولائی کی نسبت کے واسطے شرف قبولیت عطا فرما۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، سب سے قبل چونکہ ہماری یہ مجلس عید الفطر کے گزرنے کے بعد پہلی مجلس ہے، اسی مناسبت سے سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کروں اور دست بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ ایسی خوشیاں اور اس جیسی اور بھی زیادہ خوشیاں ہم کو ہمارے بزرگوں کے دامن کے سائے تلے بار بار نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، عید الفطر کے گزرتے ہی ہر طرف عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی خوشی اور مسرت کا ماحول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور قیادت میں یکجا ایک میدان میں جمع ہو گئے، صفیں باندھ لی گئیں اور ان صفوں کے باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ دشمنان اسلام دشمن طاقتیں مذہب اسلام کے خلاف صف آرا ہو چکی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی رسول پاک علیہ السلام سے وارفتگی اور جذب حمیت اسلام کا ثبوت دیا اور ایک ایسی عظیم جنگ برپا ہوئی جس کو تاریخ اسلام میں جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا۔ شوال المکرم کی 7 تاریخ یہ وہ عظیم تاریخ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دشمنان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچا کر یہ بتا دیا کہ دنیا والوں، غلامان مصطفیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، نسبت مصطفیٰ پر نظریں ٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتا کہ سامنے کون ہے، تعداد کتنی ہے، سامان کیسا۔ ان کو غرض صرف اس بات سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور علاقہ باقی ہے۔ یہی تعلق اور علاقہ لیے جب مدینے سے چلے تو تعداد 1000 کی تھی، 3000 کے مقابلے میں آئے
1000 کی تعداد 3000 کے مقابلے میں آ رہی، اور ان 1000 میں بھی 300 ایسی فطرت کے اور 300 ایسی سازش کے تھے کہ جو سمجھ کر آئے، جن کے نزدیک جنگ بدر کا نتیجہ سامنے تھا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ صحابہ ہیں، یہ میدان میں خود کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے جاتے ہیں۔ انہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ کلمہ طیبہ کی حفاظت کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ انہیں اپنے بازو اور جگروں کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے والے کو مارنا اور خود مر جانا بخوبی جانتے ہیں۔ منافقین نے سازش کی کہ یہیں سے اگر کہہ دیں گے کہ ہم نہیں آئیں تو یہ 700 ہیں، لیکن 7000 بھی مقابلے کے لیے آ جائے تو کافی ہو جائے۔ کیا کریں؟ ان کی ہمتوں کو کمزور کرنا ہو، ان کے جذبے میں پستی کو لانا ہو، تو منافقین نے سازش کی اور 307 ہو گئے، 1000 کی تعداد بن کر میدان احد میں پہنچ گئے۔ میدان احد میں پہنچنے کے بعد جب سامنے دشمن کو 3000 کی تعداد میں دیکھا تو ان لوگوں نے اپنی سازش کو کام میں لانا شروع کر دیا، اور صحابہ میں یہ باتیں پھیلانے لگے کہ لوگوں 3000 کے مقابلے میں، 3000 نوجوانوں کے مقابلے میں بالیس سامان سے لیس ہو کر آنے والے ایک قافلے کے سامنے 1000 کی تعداد میں مقابلہ کرنا، یہ دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ ہم اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہاں سے لوٹ جائیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم 300 تو جانے ہی والے ہیں، ہماری یہ کوشش سے شاید ہو سکتا ہے کہ اور چند صحابہ ہمارا ساتھ دے دیں اور تعداد کم ہو جائے، 700 جا کر 600 یا 500 ہو جائے، تو پھر اسلام کو نقصان پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سازش کے تلے انہوں نے میدان احد میں یہ بات تو پھیلا دی کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنی جانوں کو نقصان میں نہیں ڈال سکتے، ہم ہلاکت میں اپنی جان کو نہیں ڈالنا چاہتے، یہ کہہ کر اپنے آپ کو الگ کر لیا اور لوٹ کر جانے لگے، اور پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جتنے سازش لے کر آئے تھے اتنے ہی واپس جاتے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، گویا زبان حال سے پکار کر یہ کہہ رہے ہو، ارے نادانو، تم 300 تو کیا سب چلے جائیں، ناموس پاک مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہماری 700 کی تعداد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہم مصطفیٰ کی غلامی لے کر آئے ہیں، پٹا غلامی کا گلے میں ڈال کر آئے ہیں، یہاں جان بچانا کس کو ہے؟ ارے مصطفیٰ کے نام پر جان قربان ہو جائے، یہی کامیابی کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی جذبہ لے کر بتا دیا، ارے نادانو، جاتے ہو تو چلے جاؤ، ارے ہم 700 درکنار اگر ایک بھی ہوں اور یہ نوبت آ جائے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت کے پاؤں میں ایڑی میں کانٹا بھی چبھ جائے، خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ بھی ہمارے گاؤں میں گوارا نہیں ہوتا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جانے تو قربان ہو جائیں لیکن ناموس پاک مصطفیٰ پر آنچ بھی نہ آنے پائے۔ منافقین نے اپنی سازشیں کی اور لوٹ گئے، اور 7 شوال المعظم کو ہفتے کے دن یہ 700 مجاہدین نے میدان میں وہ تاریخ رقم کر دی، دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں، بعض جنگیں وہ ہوتی ہیں جو قوم و ملت کے لیے لڑی جاتی، اس میں اپنی جان بچانے کی فکر کرو تو فکر کر لینا، لیکن بعض جنگیں وہ ہوتی ہیں جو جان بچانے کے لیے نہیں، جان قربان کرنے کے لیے لڑی جاتی، اس میں جان چلی جائے تو پھر کامیابی کی سند مل جائے۔ حاضرین کرام، میدان احد میں عظیم الشان معرکہ برپا ہوا جس نے حق اور باطل میں ایک بڑا فرق پیدا کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ حق کیا ہوتا ہے، حق تھوڑا بھی ہو تو حق ہوتا ہے، باطل چاہے کتنی بھی بڑی تعداد میں کیوں نہ آئے وہ باطل باطل ہی ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، میدان احد میں صفیں باندھ دی گئی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی اونٹ میں، ایک پہاڑ کے اندر سے ایک ایسی سرنگ تھی جو میدان احد کا راستہ کاٹ کر پیچھے سے آئیں تو اسی سرنگ کے ذریعے پھر سے میدان میں واپسی ہو سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے وہاں پر کچھ تیر اندازوں کو کھڑا کیا یہ کہہ کر کہ یہاں سے نہ ہٹنا، اگر یہاں سے ہٹو گے تو پھر صحابہ درمیان میں ہو جائیں گے، سامنے بھی دشمن ہوگا، پیچھے بھی دشمن ہوگا، مقابلہ سخت ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے کچھ تیر اندازوں کو وہاں پر کھڑا کیا، فرمایا کہ جب تک اعلان نہ ہو،
جب تک حکم نہ پہنچے اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ صحابہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، میدان میں رہنے والوں نے مقابلہ کیا، اور پھر جب مقابلہ ختم ہوتا نظر آیا، مشرکین مکہ کو بھاگتے ہوئے صحابہ نے پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا تو یہ سمجھ لیے کہ اب تو جنگ ہم جیت چکے ہیں، اب یہاں پر ٹھہرے رہنا کیا کام کا ہے؟ جب تک دشمن میدان میں تھا ہم حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اب دشمن جا رہا ہے، اب ہمارا یہاں کھڑے رہنا کوئی معنی خیز نہیں، چلو ہم بھی میدان میں جائیں اور پھر مشرکین کا چھوڑا ہوا مال جو مال غنیمت کے طور پر ہمارے حصے میں آنے والا ہے اس کو مذہب اسلام اور صحابہ کے لیے جمع کرنے میں خود بھی شریک ہو جائیں۔ ارادہ غلط نہیں تھا، اس ارادے کے تحت نیچے اتر گئے، لیکن جیسے ہی دشمنوں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو چکی ہے، وہی کام کیا جو کام ہونے کے خدشے سے مصطفیٰ جان رحمت نے وہاں پر کھڑا فرمایا تھا۔ وہ راستہ کاٹا اور اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک جماعت اس سرنگ کے ذریعے پھر سے میدان میں آئی۔ مشرکین کی تھوڑی جماعت سامنے ہے، مشرکین کی تھوڑی جماعت صحابہ کے پیچھے ہے، اس طرح سے صحابہ درمیان میں ہو گئے اور بڑا سخت مقابلہ پیش آنے لگا۔ اور ایسے ہی مقابلے کے دوران کسی نے افواہ پھیلا دی، جبکہ رسول پاک علیہ السلام پر بھی حملہ ہوا، آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوئے اور سر انور میں خورت کی لکڑیاں جا کر ٹھنس گئی۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی، قربان جائیں صحابہ کی جذبے ایمانی پر، قربان جائیں وہ صحابہ کے ایمان اور عقیدت پر، قربان جائیں مصطفیٰ پر سے خدان قربان کرنے کے ان کے اس جذبے پر۔ رسول پاک علیہ السلام کو غار میں کھڑا تشریف فرما دیا، آرام کرنے کی غرض سے رکھ دیا، اور پھر وہاں پر آپ کی تیمارداری ہونے لگی، اور صحابہ کی ایک جماعت ہے کہ میدان میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کر رہی ہے، اور صحابہ کی ان اداؤں پر قربان جائیں مورخین نے اس حد تک ان کی اداؤں کو نقل فرمایا ہے۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ مجاہدین اسلام جب میدان جنگ میں مشرکین مکہ سے مقابلہ کر رہے تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ ہر تھوڑی دیر پلٹ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھتے، وہ رخ انور کا مشاہدہ کرتے تو پھر خود میں ایک نیا جذبہ لے کر مشرکین کی طرف دوڑتے اور پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا کرتے۔ جب یہ معاملہ ہوا، رسول پاک علیہ السلام غار میں تشریف فرما ہے، مجاہدین اسلام پلٹ پلٹ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کا وہ جمال جہاں آرا نظر نہیں آتا، پریشان سے ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے یہی بات کا فائدہ اٹھایا، یہ افواہ پھیلا دی کہ لوگوں کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ ارے جس کے ساتھ آئے تھے وہی شہید ہو گئے، تمہارے نبی محمد عربی خاتمہ ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں ختم کر دیا گیا۔ صحابہ میں یہ غرض سے افواہ پھیلائی گئی کہ جس کی خاطر آئے تھے ان کے لیے وہ جب وہی نہیں رہے تو کیوں لڑ رہے ہو؟ تم تو ہمارے بھائی ہو، مہاجر صحابہ، تم تو ہمارے قبیلے کے ہو، ہمارے ملک کے ہو، ہم سے رشتہ داری رکھتے ہو۔ اے انصار صحابیہ، اے انصار صحابہ، تمہارا تو ہمارا معاشرتی تعلق ہے، ہم ایک دوسرے کے پاس تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے ہیں، وہ ایک شخصیت کے لیے آئے تھے، جب وہی نہ رہی تو پھر ہم آپس میں کیوں جھگڑیں؟ یہ سازش کے تحت یہ افواہ پھیلائی، لیکن قربان جائیں صحابہ کے جذبے ایمانی پر۔ صحابہ نے بجائے یہ نظریہ قائم کرنے کے، وہ عظیم نظریہ قیامت تک تمام دامن مصطفیٰ میں آباد ہونے والوں کو عطا فرما دیا، بتا دیا کہ دنیا والوں، ہم نے مصطفیٰ کی خاطر جب جنگ میں آئے اور یہ افواہ پھیلائی گئی تو بجائے تبدیل ہونے کے جانے کے ہم نے یہ قسم کھا لی ہے، ہم نے ٹھان لی ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی خاطر آپ پر مرنے کے لیے آئے تھے، جب آپ ہی نہ رہیں تو پھر زندگی کس کام کی ہے؟ آپ کی خاطر مرنا ہے تو نام پر مر جائیں گے۔ اب تک اپنی جان بچانے کا تھوڑا بہت پاس و لحاظ تھا، جب دشمنوں نے آپ کو نشانہ بنایا ہے تو اب ہم اپنی جان کے خطرے خون بہا دیں گے، لیکن آپ پر ہونے والے حملے کی ضرور خبر لیں گے، اپنی جانوں کو قربان کر کر یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ جب آپ ہی نہ رہیں تو پھر ہماری زندگی کس کام کی جو دنیا میں سانسیں لے کر گزارتے رہے؟ ہماری زندگی کا حق تو یہ ہے کہ جب آپ نہ رہیں تو آپ کے نام پر ہی سے اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ نتیجہ 70 صحابہ جامع شہادت نوش فرما گئے، اور پھر وہی ہوا کہ صحابہ اکرام نے میدان احد میں بھی فتح اور کامرانی کے جھنڈے کو نصب فرما دیا۔ وہ عظیم الشان جنگ جو بے شمار پیغامات اور تعلیمات کو اپنے اندر سموئی ہوئی، یہ وہ جنگ نہیں جو بس ایک 30 ہجری میں 7 شوال کو بس 3 دن اور 4 دن کے لیے منعقد ہوئی، آنے سے لے کر جانے تک کی بس مدت 3 سے 4 دن کی رہی اور ختم ہو گئی۔ یہ وہ جنگ نہیں ہے
جس کو بس تاریخ میں ایک تعارف کے لیے یاد رکھا جائے، بلکہ یہ وہ عظیم جنگ ہے جس نے ایمان بھی سکھایا ہے، جس نے وارفتگی بھی سکھائی ہے، جس نے الفت اور محبت بھی سکھائی ہے، ہر قسم کا نمونہ پیش کر دیا۔ گویا ایک ہی جنگ نے قیامت تک آنے والے دامن مصطفیٰ میں آباد ہونے والوں کو زندگی میں مصطفیٰ کی غلامی کا جذبہ لے کر زندگی کیسے گزاریں یہ تمام تعلیم دے دی، بتا دیا کہ دنیا والوں، دنیا میں مصطفیٰ کے غلام بن کر رہو گے تو کیسے تمہیں رہنا ہے اور کیسی زندگی تم کو گزارنا ہے۔ یہ جنگ جہاں معمولات سکھاتی، جہاں ایمان سکھاتی، جہاں محبت میں وارفتگی سکھاتی، وہیں یہ جنگ ادب اور احترام کا پیغام بھی دیتی ہے اور عظمت پاک مصطفیٰ کو بھی بیان فرماتی۔ بارہا یہ عرض کرنے کی سعادتیں حاصل ہوئی کہ میدان احد ہی میں جب رسول پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جب زخم پہنچے تو فطرت انسانی کہ وہاں سے خون رستا ہے، خون باہر نکلتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دندان مبارکہ بھی شہید ہوئے تو فطری بات تک کا تقاضا تو یہ تھا کہ خون نکلتا اور زمین پر جا کر گر جاتا، لیکن تاریخ کے کسی کتاب میں کسی مورخ نے اس بات کو لکھنے کی جرت اپنے اندر پیدا نہیں کی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ خون پاک مصطفیٰ دندان مبارکہ کے شہید ہونے سے نکلا اور زمین کی زینت بنا۔ کسی مورخ کے قلم میں اتنی جرت نہیں پیدا ہو سکی، اور پیدا کیسے ہوتی جب خود رب ذوالجلال نے اس قطرے خون پاک مصطفیٰ کو زمین پر گرنے ہی نہیں دیا۔ جبریل امین سے رسول پاک علیہ السلام نے خود پوچھا، اے جبریل بتاؤ، تمہاری تیز رفتاری سے تو ہم واقف ہیں کہ پلک جھپکنے دیر میں سدرۃ المنتہا کی بلندی سے زمین پر آ جاتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کبھی اپنی طاقت بھی لگانا پڑا، کبھی اپنی تیز رفتاری کا بھی تم نے مظاہرہ کیا ہے؟ جبریل امین کے وہ معروضے پر قربان جائیں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، زندگی میں بس 3 موقع ایسے آئے جہاں پر اپنی طاقت لگا کر زمین پر آنا پڑا۔ آقا دو جہاں سرور کون مکان علیہ السلام نے پوچھا، جبریل کون سے موقع تھے؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، سب سے پہلا موقع وہ موقع تھا جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کو رکھ دیا تھا۔ بس اتنی ہی دیر تھی کہ وہ چھری کو طاقت لگاتے اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کاٹ دیتے، ذبح کر دیتے۔ اتنا ہی وقت بچا اور رب تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لے رہا تھا۔ اس وقت تک مشاہدہ فرماتا رہا کہ جب تک اپنے لخت جگر کے گلے پر انہوں نے چھری کو نہیں رکھ دیا۔ جب چھری رکھ دی گئی تب رب کا حکم میرے پاس پہنچا کہ جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض گزار ہوا، مولا تیرے خلیل کو تیری راہ میں اپنے لخت جگر کو قربان کرتا دیکھ رہا۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ جبریل، ہمارا مقصد اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں بلکہ صرف ابراہیم کا امتحان لینا مقصود تھا، اور ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب گزرے۔ ہمیں اسماعیل کو ختم کروانا مقصد نہیں ہے، اسماعیل کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے۔ جبریل امین عرض گزار ہوئے، مولا پھر کیا کیا جائے؟ ارشاد ہوا کہ اے جبریل، پہلے اس سے کہ ابراہیم چھری چلا دیں، اسماعیل کو ذبح کر دیں، اس سے پہلے تمہیں جنت جانا ہوگا، جنتی دمبا لے کر، جنتی بکرا لے کر اس مقام پر پہنچنا ہوگا، اور اسماعیل کو کھول کر وہاں سے آزاد کر کر اس جنتی دمبے کو وہاں پر باندھنا ہوگا۔ یا رسول اللہ، اتنا وقت تھا کہ بس چھری چلنے ہی والی تھی، مجھے سدرا سے نکل کر جنت جانا پڑا، جنتی دمبے کا انتخاب کرنا پڑا، اور وہاں سے جنتی دمبا لے کر مقام تک پہنچنا پڑا۔ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر اس دمبے کو لٹانا پڑا۔ یہ بس اتنے ہی وقت میں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی تھی، بس چھری کو زور لگا کر چلانا تھا اور ذبح کرنا تھا۔ اتنے کم وقت میں مجھے اپنی پوری یہ معاملے کو طے کرنا پڑا۔ آقا دو جہاں سرور کون مکان علیہ السلام نے پوچھا، جبریل دوسری مرتبہ کب؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد اور جلن کی وجہ سے اپنے والد سے اجازت لے کر سیر و تفریح کے لیے لائے تھے، اور ایک سوکھے کنویں کی منڈیر پر سے کپڑے اتار کر مکمل کپڑوں کو اپنے پاس رکھ لیا، کپڑے اتار لیے، اور مکمل کپڑے اتارنے کے بعد اس سوکھے کنویں کی منڈیر پر سے آپ کو ڈھکیل دیا۔ اب بس صرف اتنا وقت بچا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہوا میں ہیں اور سوکھے کنویں کی تل میں ان کو پہنچنا۔
رب تعالیٰ کا حکم پہنچا کہ جبریل ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے محبوب کو تکلیف پہنچائی جائے، قبل اس کے کہ وہ تل میں پہنچے اور انہیں تکلیف پہنچائے، جبریل تمہیں جنت جانا ہوگا، جنتی بستر لے جانا ہوگا تاکہ یوسف کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر بچھا دیا جائے، جنتی لباس پہنانا ہوگا، اس لیے کہ یوسف کو ان کے بھائیوں نے کپڑوں کو اتار لیا ہے، ارے انہوں نے اپنے کپڑے اتارے، ہم اپنی رحمت کے کپڑے یوسف کو پہنائیں گے، جبریل جنت جا کر وہ کپڑے لے جانا، وہ بستر لے جا کر بچھا دینا، یا رسول اللہ قبل اس کے کہ یوسف علیہ السلام نیچے پہنچتے، میں سدرا سے نکلا جنت پہنچا، جنتی بستر اور لباس لے کر اس کوچوں کے کنویں میں پہنچ گیا، اور یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کہ وہ کنویں پہ نیچے پہنچتے میں نے بستر بچھا دیے اور اپنے پر پھیلا کر یوسف علیہ السلام کا استقبال کیا اور وہ جنتی لباس پہنا کر آپ کو سکون اطمینان کے ساتھ رکھ دیا۔ دو موقع تو گزر گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تیسرا موقع کب آیا؟ جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میدان احد تھا اور آپ کے جانثار مشرکین مکہ سے نبرد آزما تھے، زوروں کا مقابلہ ہو رہا تھا اور مشرکین مکہ نے آپ کے جسم نازنین کو تکلیف پہنچائی اور آپ کے دندان مبارکہ کو شہید فرما دیا گیا اور خون پاک آپ کا نکل کر زمین کی طرف آنے لگا۔ رب نے فرمایا جبریل خبردار، ہم کو ہمارے محبوب کی ہر ادا پسند ہے، ارے محبوب سے جو چیز نسبت رکھے اس کی بھی ہم حرمت و تقدس کا اعلان کرتے ہیں۔ اب جو خون پاک مصطفیٰ جسم نازنی سے نکل چکا ہے، خبردار زمین پر نہ پہنچنے پائے، اگر زمین پر گر جائے گا زمین کی زینت بن جائے گا تو ہم کو ہماری عزت و جلال کی قسم اس خون پاک مصطفیٰ کی حرمت و تقدس کے صدقے ہم قیامت تک بھی زمین پر اناج نہیں اگائیں گے۔ اے جبریل تمہیں جا کر زمین پر خطرے خون پاک مصطفیٰ گزرنے سے پہلے، زمین کی زینت بننے سے پہلے اپنے پروں کو پھیلا کر وہ صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا جو خون پاک کی شکل میں بہ رہا ہے اس کو اپنے پروں پر سجانا ہوگا۔ جبریل امین ازگزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا کی بلندی پر تھا، خون اپنے سفر پر رواں ہو چکا تھا، بس زمین کی زینت بننے والا تھا، میں نے سدرۃ المنتہا کی بلندی کو چھوڑا، میدان احد کی زمین پر پہنچ گیا اور پھر اپنے پروں کو پھیلا کر میں نے آپ کے قطرے خون پاک کو اپنے پروں پر محفوظ کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا رب چاہتا تو وہ خون پاک مصطفیٰ کی اور بھی ذریعے سے حفاظت فرما سکتا تھا، ایسا موقع ہی نہ آتا کہ خون نکلنے کی نوبت آ جائے، لیکن رب تعالیٰ کا ایک منشا تھا اور اس منشے کی تکمیل خود مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے منشے کے ذریعے فرما دی۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہی جبریل علیہ السلام جنہوں نے جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جو کہ رسول پاک علیہ السلام کے جد ہیں، ان کی خدمت میں یہ معروضہ رکھا تھا کہ یا اے اللہ کے خلیل آپ بس اشارہ فرمائیں، اللہ نے مجھے مشرق اور مغرب گھیر لینے جیسے پر عطا فرمائے ہیں، میں چاہوں تو ایک پر کھولوں تو مشرق گھیر لیتا ہوں، چاہوں تو ایک پر کھولوں مغرب گھیر لیتا ہوں، آپ بس اشارہ فرمائیں کہ ایک ہوا ایسی چلاؤں گا کہ اس میں تمام آگ بجھ کر رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہوا تھا کہ اے جبریل تم نے ہمارے خلیل کو اپنے پروں کی وسعت بیان فرمائی تھی، اپنے پروں کی وسعت کا ذکر کیا تھا، اے خلیل کی بارگاہ میں اپنے پروں کی وسعت بیان کرنے والے جبریل آج میرے حبیب کی بارگاہ میں انہی پروں کو سمیٹ کر میرے حبیب کے جسم پاک سے نکلنے والے قطرے خون کی تمہیں حفاظت کرنی ہوگی تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تمہیں ایسے پر عطا فرمائے ہیں کہ جو ایسی طاقت ایسے کمال سے میں نے اپنے حبیب کو محروم رکھا ہے، ارے تم پر پھیلا کر وہ خون اٹھاؤ گے، دنیا کو پتا چل جائے گا کہ میرے حبیب کی شان کیا ہے، ارے وہ جبریل وہ ملک وہ فرشتہ جو مشرق اور مغرب کو گھیر کر پروں کو کھولتا ہے، جو کھولے تو مشرق اور مغرب کو گھیر لیتا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کو گھیرنا نہیں بلکہ پروں کو پھیلا کر خون پاک کے مصطفیٰ کی بھیک کو حاصل کرنا ہے۔ اے جبریل تمہیں پر اس لیے نہیں دی گئے کہ مشرق و مغرب گھیر کر تم اپنے کمال کا مظاہرہ کرو، بلکہ دیے اس لیے گئے ہیں کہ تم میرے حبیب کے دربار کی خادم بننے کا شرف حاصل کر پاؤ۔ حاضرین کرام، جنگ احد بے شمار فضائل اور بے شمار تعلیمات کا ایک مجموعے کا نام، مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں رہ گئی، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر اس عنوان سے آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی۔ اختصار ہی سے
چند باتیں اور عرض گزار کرتا ہوا بات کو تمام کروں کہ یہ وہ عظیم جنگ ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت کو نوش فرمایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے، اسد رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں سید الشہداء، میدان احد میں آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور آپ کی جام شہادت اس شان کی ہے کہ آپ کو سید الشہداء کے منصب کی سرفرازی دی گئی۔ اب بعض لوگوں کا یہ اشتباہ پایا جاتا ہے، جبکہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ بھی سید الشہداء کا لفظ استعمال کرتے ہوں، امام علی مقام کے نام کے ساتھ لفظ سید الشہداء استعمال ہو، اعتراض ہوتا ہے۔ اور اعتراض کا مطلب یہ نہیں ہے ان کا کہ وہ صرف امام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ تنقید برائے تعمیر نہیں ہوتی، تنقید برائے تنقید ہوا کرتی۔ سید الشہداء کا لفظ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، سید الشہداء کا لفظ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، ایک ہی لفظ دو کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جائے علماء ربانیین پر، قربان جائے ان علماء پر، قربان جائے ان بزرگوں پر جن کی نگاہوں سے رب نے پردوں کو ہٹا دیا ہے، انہوں نے نصیحت کی اور تعلیم فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ہاں امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، امام حسین بھی سید الشہداء ہیں، اور ان کی سید الشہدائیت منصب سید الشہداء کا پیغام الگ ہے، اور ان کے منصب سید الشہداء ہونے کا پیغام اور منصب الگ ہے۔ منصب سید الشہداء دونوں کے لیے سزاوار، پوچھا ایک ہی لفظ دونوں کے لیے کیسے سزاوار ہو سکتا ہے؟ یہ سید الشہداء ہو تو پھر وہ سید الشہداء کیسے؟ وہ سید الشہداء ہو تو یہ سید الشہداء کیسے؟ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آباد ہوتے ہو تو ہمارا مقابلہ صرف دکھائی دینے والے دشمنوں سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقابلہ بعض ان دشمنوں سے بھی ہوتا ہے جو ہماری آستین کا سانپ ہوا کرتے ہیں، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے اعتبار سے، غلام مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقابلہ ایسوں کے ساتھ بھی ہے جو بظاہر دشمن ہیں، ہمارا مقابلہ ایسوں کے ساتھ بھی ہے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ جو بظاہر دشمن ہیں انہیں ہم کافر کہتے ہوں، اور جو چھپا ہوا دشمن ہو اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ بحیثیت مومن ظاہر ہونے والا دشمن کافر سے بھی ہم کو مقابلہ درپیش ہے، بحیثیت مومن چھپا ہوا دشمن منافق سے بھی ہم کو مقابلہ درپیش ہے۔ اب ان سے مقابلہ کیسے ہو؟ کافر سے کیسے مقابلہ کریں؟ منافق سے کیسے مقابلہ کریں؟ اور ہر دو سے مقابلے کی تعلیم و تربیت کیسے دی جائے؟ ہر دو سے مقابلہ کرنے کا جذبہ اور اہمیت کیسے پیدا کی جائے؟ یہ کام تو بس صحابہ ہی کے ذمہ رہا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے پاس سے ایسی دو جلیل القدر ہستیوں کا انتخاب فرما لیا، ایک اپنے چچا کا انتخاب کر لیا اور ایک اپنے نواسے کا انتخاب کر لیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں میدان احد میں میرے چچا آگے بڑھ کر دکھائی دینے والے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو کر کیسے ان سے مقابلہ ہوتا ہے کیا جاتا ہے یہ تمہیں سکھائیں گے، اور پھر میدان کربلا میں چھپے ہوئے دشمنوں کو پہچان کر انہیں میدان میں لا کر اپنی جانوں کو قربان کر کر کیسے منصب شہادت پایا جاتا ہے یہ میرا لخت جگر حسین تم کو بتائیں گے۔ دکھائی دینے والے دشمنوں کو میدان میں لا کر ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو جانا یہ منصب سید الشہداء امیر حمزہ کا ہے، اور چھپے ہوئے دشمنوں کو میدان میں لا کر ان سے لڑتے لڑتے شام شہادت کو نوش کر لینا یہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی ان جلیل القدر صحابہ کی عزت و حرمت پر قربان ہماری اپنی زندگیاں کہ ایک اسی میدان میں ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، زندگی گزارنے سے لے کر زندگی کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے تک ایک ایک لمحہ لمحہ ہم کو سکھا دیا کہ دکھائی دینے والے دشمنوں سے کیسے جانوں کو قربان کروائیں اور نہ دکھائی دینے والے دشمنوں سے کیسا مقابلہ کریں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مشرکین مکہ سے مقابلہ کرتے ہوئے، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرمایا اور منصب سید الشہداء پر فائز ہوئے۔ اور جانتے ہو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلیل القدر ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ایمان لانے کی تبلیغ خود ان کی رسول پاک علیہ السلام کی محبت نے کر دی ہے۔ کسی نے اسلام لانے کی جانب آپ کو انفرادی تبلیغ نہیں فرمائی تھی۔ آپ مزاجن سیر و شکار کے بڑے شوقین ہیں، جرت اور بہادری میں بڑے مشہور گزرے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ شکار پر جاتے اور شکار سے جب واپس ہوتے تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے اور حرم میں رہنے والے رؤسائے قریش سے، رؤسائے مکہ سے ملاقات کرتے اور اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے۔ ایک مرتبہ جب شکار سے واپس ہوئے تو عبداللہ بن جدعان کی باندی نے، جس نے یہ منظر دیکھ رکھا تھا کہ ابو جہل نے صحن حرم میں رسول پاک علیہ السلام کو برا بھلا کہا، آقا علیہ السلام سے گستاخی کے ساتھ پیش آیا، عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ معاملہ دیکھ لیا تھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف تھی۔ جیسے ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، جو ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے، جیسے ہی وہ حرم میں داخل ہوئے، داخل ہونے ہی چاہتے ہیں، وہ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے روک لیا اور کہنے لگی کہ اے حمزہ، تم جرت اور بہادری میں بڑے شہسوار ہو، جرت اور بہادری میں کوئی تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا، لیکن تمہاری جرت اور بہادری کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی تمہارے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے اور تم ہو کہ خاموشی اختیار کرتے ہو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، پوچھا کہ کس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے کہا کہ تمہارے بھتیجے محمد عربی جو اپنے مذہب کی پرچار کر رہے تھے، ان کو ابو جہل نے اسی مقام پر روک کر برا بھلا کہا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کی جب آگ نہیں ختم ہوئی، اس کے ارمان پورے نہیں ہوئے، تو اس نے آگے بڑھ کر رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف کا نشانہ بنایا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی تیر کمان لیے، رؤسائے قریش، رؤسائے مکہ کی مجلس میں چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آگے بڑھے اور اسی تیر کے کمان سے وار کیا اور لگاتار وار کرنے لگے اور اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد عربی تنہا ہے تو پھر سن لو، آج کے بعد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد عربی کو کوئی تنہا نہیں سمجھنا۔ نگاہیں اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ آج سے حمزہ بھی انہیں کے آغوش میں آباد ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ بس ایک محبت تھی جو بھتیجے ہونے کے اعتبار سے چچا کے دل میں تھی، اسی محبت نے اپنا کام کر دیا اور چچا ہونے کے باوجود، 2 سال کے بڑے ہونے کے باوجود دامن مصطفیٰ میں غلامی کی حیثیت سے آباد ہوتے ہیں اور دنیا کو تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا والوں، منصب جب رب کے پاس سے مل جاتا ہے تو اپنی عمروں کو، اپنی رشتوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ رب کے پاس سے آئی ہوئی برگزیدیت کو دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ سے آئی ہوئی بزرگیت کو دیکھا جاتا ہے۔ عمروں کا تفاوت نہیں رکھا جاتا۔ میں اگرچہ کہ 2 سال بڑا ہوں، اگرچہ کہ میں رشتے کے لحاظ سے بھی چچا ہوں، رشتے کے لحاظ سے بھی مجھ کو برتری حاصل ہے، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، دامن میں آ گیا، تو اب میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں کون ہوں، بلکہ بس میری خود ایک پہچان رہ گئی ہے، وہ یہ کہ یا رسول اللہ، آپ مالک ہیں اور آپ کے دامن میں آباد ہونے والے غلام کا نام حمزہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اعلان تو کر دیا، کلمہ ابھی نہیں پڑھا، اعلان فرمایا۔ دار ارقم، جہاں پر رسول پاک علیہ السلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے پہلے وہ مرکز تھا جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی اور تبلیغ کی جاتی اور نئے داخل اسلام ہونے والے صحابہ کی تربیت کی جاتی۔ آقائے دو جہاں سرور کون مکان علیہ السلام دار ارقم میں تشریف فرما۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں پہنچ گئے۔ آقا علیہ السلام سے عرض گزار ہوئی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ میں نے آپ کو تکلیف دینے والے سے بدلہ لے لیا ہے؟ قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام کی وہ پاکیزہ تبلیغ و تربیت پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچا حمزہ، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ آپ میری طرف سے بدلہ لیں، بلکہ مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جائیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت نے تمام کام کر دیا تھا، بس ایک فریضہ تبلیغ کا کام بچا تھا جو مصطفیٰ نے پورا فرما دیا۔
فوری قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ 39ویں نمبر پر آپ ہیں جو داخل اسلام ہوتے ہیں، اور انہی کے 3 دن بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ میں آباد ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتے ہیں۔ اور پھر ان 2 جلیل القدر صحابہ کی جرات اور بہادری کی وجہ سے صحابہ کا وہ مرکز جو دار ارقم میں تھا، جو مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں کے خوف سے وہاں پر قیام فرماتے تھے، ان 2 جلیل القدر اور ضرورت و بہادری رکھنے والے صحابہ کرام امیر حمزہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار مصطفیٰ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ عرض گزار ہوئے کہ پھر جب ہم حق پر ہیں تو ہم اپنی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ وہ ناحق ہو کر باطل ہو کر بھی علانیہ عبادت ہیں، اور ہم حق ہو کر بھی خفیہ طور پر عبادت کیوں کریں؟ چلیے ہم مل کر حرم میں ایک ساتھ جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر یہ قافلہ دار ارقم سے نکلا اور مسجد حرام کے صحن میں پہنچ گیا۔ اور اس کی شان مورخین نے ایسے بیان فرمائی، صحابہ کے نام 2 صفوں میں بڑھ چکے تھے۔ ایک صف وہ تھی جس کے آگے آگے امیر حمزہ چل رہے تھے، ایک صف وہ تھی جس کے آگے آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے، اور ان دونوں کے آگے مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے۔ گویا یہ قافلہ چلتا ہوا بتا رہا تھا، امیر حمزہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے مشرکین مکہ خبردار، آئندہ اگر اس جماعت پر اور اس قوم پر اور رسول پاک علیہ السلام پر نگاہ اٹھانے کی جرت کی تو پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ تمہیں ایسا موقع نہیں ملے گا کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ، پہلے تمہیں ہماری جانوں پر سے گزرنا پڑے گا، اور ہماری مقابلہ کرنے کی تم میں کسی میں ہمت اور جرت نہیں پائی جا سکتی۔ یہ شان سے مسجد حرام کے صحن میں صحابہ کیا وہ مقدس جماعت، صحابہ کیا وہ مقدس قافلہ مسجد حرام کے صحن میں آ کر علانیہ نماز ادا فرماتا۔ اور آخر میں اتنا ہی عرض کرتا ہوا بات کو تمام کروں، وہ یہ کہ یہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے جنگ احد میں جامع شہادت کو نوش فرمایا، اور پھر طعیمہ بن عدی کے واصل جہنم اس کو کرنے کی وجہ سے اس کا بھتیجا جبیر بن مطعم نے ایک حبشی غلام کو خریدا اور کہا کہ میں تجھے اس بات پر آزادی دے دوں گا کہ تو جو احد کے میدان میں کسی پہاڑ کی اونٹ میں چھپ کر بیٹھ جا، اور حمزہ جب سامنے آئے تو میرے چچا کا بدلہ لینا اور ان کو شہید کر دینا۔ حبشی نے احد میدان میں ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ بیٹھا تھا۔ جیسے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ایک برچھی ایسی پھینکی اور کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں پیوست ہو گئی، اور آپ نے جامع شہادت کو نوش فرما لیا۔ اور آپ سے مشرکین مکہ کو کتنا نقصان پہنچا ہے، وہ آپ سے کتنا تکلیف اٹھائے، اس کا بات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خود ہندا نے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما چکے ہوں، اپنی دشمنی کا اظہار ایسے کرتی ہے کہ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بناتی، اور آپ کے بدن پاک کو چیر کر اس میں سے جگر نکال کر کچا اپنے دانتوں سے چباتی اور تھوک دیتی۔ لیکن قربان جائیں عظمت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، رسول پاک علیہ السلام کی جب وہاں پر آمد ہوئی، آقا علیہ السلام نے وہ معاملہ دیکھا، پوچھا کہ یہی کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، ہندا نے کلیجہ نکال کر کچا چبایا ہے، اپنی دشمنی کا اظہار فرمایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہندا نے کچھ کھا بھی لیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ کھایا نہیں، جتنا چبایا تھا تمام کا تمام تھوک دیا ہے۔ قربان جائے رسول پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر اور عظمت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کرنے پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حمزہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ حمزہ تو درکنار، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ بھی کسی جہنم کے گڑھے میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ جہنم تو درکنار، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی جہنم کے گڑھے کا ایندھن نہیں بن سکتا۔ علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا چونکہ ہندا جب تک کلمہ نہیں پڑھی تھی، داخل اسلام نہیں ہوئی تھی، تو پھر ان کا وہ پیٹ جہنم کے گڑھوں میں کیا ایک گڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو بھی اس کے اندر جانے سے بچا لیا، جو گویا دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں جس کو ہم پسند کر لیتے ہوں، ارے جو ہمارا محبوب ہو جاتا ہے، ان کی ہم کیسی طرح سے حفاظت کیا کرتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر صحابی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ادب کا پیغام دیا، وہ پیغام آپ کے سامنے رکھوں اور بات کو تمام کروں۔
رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بتائیں آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ ہم دونوں میں کون بڑا؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 2 سال کے بڑے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کون مکہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے چچا آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ اور قربان جائیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے اس ایمان اور عقیدت پر معروضہ جب رکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے 2 سال کا بڑا ہوں، نہیں کہتے، بلکہ مصطفیٰ نے پوچھا کہ اے چچا امیر حمزہ آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ معروضہ رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، یہ اور بات ہے کہ پیدا ہونے میں میں پہلے پیدا ہو چکا ہوں۔ قربان جائیں ان کے ادب و احترام پر۔ یہ نہیں کہتے کہ میں 2 سال کا بڑا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، ہر طرح کی بڑائی آپ ہی کے لیے سزاوار ہے، رب کے بعد ہر قسم کی بلندی رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، دنیا میں مخلوق میں کوئی آپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، یہ اور بات ہے کہ پیدا ہونے میں پہلے پیدا ہو گیا۔ قربان جائیں ان کے ادب و احترام پر۔ لفظ بڑا بھی دربار مصطفیٰ میں کھڑے رہ کر اپنے لیے استعمال کرنا روا نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے۔ یہ ادب ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اگر ہو تب بھی ایسا لفظ جو ناموس پاک مصطفیٰ میں اوروں کے لیے عظمت و رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کا باعث بنے، ایسے الفاظ کو استعمال کرنا ادب کے مغایر ہے، ادب کے خلاف والی بات ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے ہمیشہ منسوب رکھنے کی کوشش کرو، نہ کہ اپنی بڑائی بیان کرنے کی، نہ کہ اپنا کمال بیان کرنے کی، بلکہ اگر سب سے بڑا کمال اگر کوئی سمجھتے ہو تو بس اتنا سمجھ لو کہ تم دامن مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہو۔ دنیا کی سب سے بڑائی کا نام دامن مصطفیٰ میں آباد ہونا ہے، دنیا کی سب سے بلندی کا نام دامن مصطفیٰ سے جڑ جانا ہے، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کا نام ناموس پاک مصطفیٰ اور ناموس پاک مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک علیہ السلام کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، اصحاب کرام اہل بیت اطہار کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، بالخصوص حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان کے فیضان عظیمات سے مالا مال فرما، اور حضور سیدی مرشدی و مولائی حضور سید شاہ غلام سرور بیابانی فاروق پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان عظیمات سے ہم سب کو سرفراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔